أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رآه قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واستبقا، اور وہ دونوں دوڑے، البابا، دروازے کی طرف، وقدت، اور اس نے پھاڑ دیا، قمیصہ، اس کی قمیص کو، من دبرن، پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، اور ان دونوں نے پایا، سیدہا، اس عورت کے شوہر کو، لد الباب، دروازے کے پاس. قالت، اس نے کہا، ما جزاء، نہیں ہے بدلہ، من، اس کا، جو ارادہ کرے، بِأَهْلِ کا، تیرے اہل کے ساتھ، سوءً، برائی کا، الا، سوائے اس کی، ان یسجنا، یہ کہ اس کو قید کیا جائے، او یا عذاب دیا جائے، علیم، دردناک. قال، اس نے فرمایا، یہی ہے وہ، راودتنی، جو مجھ کو پھسلا رہی تھی، عن نفسی، میرے نفس کے بارے میں، وشہدہ، اور گواہی دی، شاہدن، ایک شاہد نے، من اہلہا، اس کے خاندان والوں میں سے، ان، اگر کان ہے، قمیص ہو، اس کی قمیص، قدہ، پھٹی ہوئی، من قبل، آگے سے، فصدقت، تو وہ سچی ہے، وہوا، اور وہ ہے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، وَإِنْ، اور اگر کان ہے، قمیصہ، اس کی قمیص، قدہ، پھٹی، من دبرن، پیچھے سے، فکذبت، تو یہ جھوٹی ہے، وہ، اور وہ ہے، من الصادقین، سچوں میں سے. فلما، پھر جب رہا، اس نے دیکھا، قمیص ہے، اس کی قمیص کو، قدہ، جو پھٹی ہوئی تھی، من دبرن، پیچھے سے، قال، فرمایا، انہ، بے شک یہ، من کیدکن، تمہاری چال بازیوں میں سے ہے، ان، بے شک، کیدکن، تمہاری چالیں، عظیم، غضب کی ہوتی ہیں. یوسف، اے یوسف، عارض، درگزر کرو، عن ھذا، اس سے، واستغفری، اور معافی مانگ، تو اے عورت، لذنبک، کی، اپنے گناہ کی، انک، بے شک، تو کنت، تو ہی ہے، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ایک حسب نسب والی خوبصورت ترین مالدار عورت نے پورا ماحول بنا کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف گناہ کے لیے پکارا اور بلایا، اور یوسف علیہ السلام یہی ذہن کے اندر رکھتے ہوئے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تو گناہ کا کام ہے، میں نہیں کروں گا. اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے بچ گئے. تو اللہ رب العالمین نے مزید ان کی عزت میں اضافہ کر دیا، ان کی ترقی کے اندر اضافہ کر دیا، ان کی رفتوں کے اندر اضافہ کر دیا. یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، بند کمرہ تھا، زلیخا نے کمرے کو تالے بھی لگا دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف گناہ کے لیے بلانے لگی. اور یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ اللہ کی پناہ، یہ کام میں نہیں کروں گا، اس لیے بھی نہیں کروں گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی بھی ہے، اور اپنے آقا کے ساتھ احسان فراموشی بھی ہوگی، اور یہ بدکاریوں، زناکاریوں کے کام، یہ ظلم ہے، یہ ظلم والے کام میں نہیں کرتا.
اس کے باوجود بھی اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جبراً اپنی طرف آمادہ کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے اپنی جان کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، اور وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو زبردستی روکنے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتی ہے۔ واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے آگے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اور پیچھے پیچھے زلیخا بھی بھاگ رہی، ان کو پکڑنے کے لیے اور جبراً اپنی طرف آمادہ کرنے کے لیے۔ وقدت، اور اس نے پھاڑ دی قمیص ہو، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس گناہ سے بچانے کے لیے جب اس سے بھاگ رہے تھے، باہر کی طرف جا رہے تھے، زلیخا نے پیچھے سے دامن کو پکڑ لیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹ گیا۔ جو ہی دونوں دروازے سے باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ زلیخا کا شوہر سامنے کھڑا ہے۔ اب اس چالاک عورت نے پینترا بدلا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بدنامی لگا دی کہ یہ شخص میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اس سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اور نہ صرف الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام کے اوپر، بلکہ اپنے شوہر کے سامنے یہ تجویز بھی پیش کر دی کہ اس کو سزا بھی دینی چاہیے، اس برے اقدام کی اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ اور سزا بھی یہ تجویز کر دی کہ یا تو اس کو جیل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، یا اس کو سخت ترین اس عمل کی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے، بات کرنا ضروری تھا اور ضروری بات کی۔ اگر خاموش رہ جاتے تو ایک نبی کی شان کے اوپر ایک حرف آ سکتا تھا، اس لیے حق بات کہہ دی، اور کہہ دیا کہ میں کوئی غلط اقدام نہیں کر رہا تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے وہاں پر یہ بات ذکر کر دی، یہ راودتنی عن نفسی، یہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے سے پھسلا رہی تھی، یہ مجھ کو اپنے ساتھ گناہ کے لیے آمادہ کر رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، پورا ماحول بنایا اور مجھے کہا کہ آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو، یہ مجھے آمادہ کر رہی تھی، میں تو یہ کام نہیں کر رہا تھا، میں تو اس سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کمرے سے باہر کی طرف دوڑ گیا ہوں۔ وشہد شاہد، گواہی دی ایک شاہد نے۔ کہا جاتا ہے کہ شاید چھوٹا سا بچہ تھا، اس عمر کا بچہ تھا کہ جس عمر کے اندر بچے عموماً بات نہیں کرتے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اس نے گواہی دے دی کہ قمیص کی پر تحقیق کی جائے کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے یا قمیص پیچھے سے پھٹی ہے۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور پھر زلیخا کا ہے، عورت کا ہے۔ تو جس وقت قمیص کے اوپر عزیز مصر نے تحقیق حال کی غور و فکر کیا تو اس کو یہ بات معلوم ہو گئی، قمیص تو آگے سے نہیں پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہے تھے، اس سے بھاگ رہے تھے، اور زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، تو قمیص نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ قصور زلیخا کا ہے، عورت کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصور نکل سکتا تھا کہ قمیص آگے سے پھٹی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کا منہ زلیخا کی طرف تھا اور کوئی حرکت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ عورت اپنے آپ کو بچا رہی تھی کہ جس کی وجہ سے دامن آگے سے پھٹ گیا، لیکن دامن تو آگے سے پھٹا ہوا نہیں تھا، قمیص کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جو واضح طور پر اس بات کے اوپر دلیل تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اور خطا جو ہے وہ ساری کی ساری خطا زلیخا کی ہے، زلیخا کی غلطی ہے، اس عورت کی غلطی ہے۔ تو چھوٹے سے بچے کا حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی کے اندر بول جانا خود بجائے ایک معجزہ بھی ہے، اور پھر قرائن سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلط کاری کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور نہ انہوں نے اقدام کیا ہے۔ غلطی ساری کی ساری عورت کی ہے کہ وہ غلط کام کرنا چاہتی تھی،
کروانا چاہتی تھی۔ فلما رأى، جس وقت عزیز مصر نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو قد جو پھٹی ہوئی تھی من دبرن پیچھے سے، تو سمجھ گئے عزیز مصر کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا واضح ہو گیا اور اپنی بیوی کا قصوروار ہونا ثابت ہو گیا کہ یہی وہ تھی کہ جو برا کام کرنا چاہتی تھی، کروانا چاہتی تھی، تو کہہ دیا من کیدکن، کہ یہ تم عورتوں کی چال بازیوں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری چالیں بڑی غضب کی ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں۔ گویا کہ عزیز مصر کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ غلط کام کرنے والی یہ عورت ہی تھی، تو اس لیے کہہ دیا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی غضبناک ہوتی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر نے یہ بات کہی، یا یوسف یوسف اے یوسف، یہاں پر یا مخصوف ہے، یوسف اے یوسف عارض درگزر کرو عن ھذا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے کا چرچا نہ کرو، میری عزت کا مسئلہ ہے، اس معاملے کو ہوا نہیں ملنی چاہیے۔ اور پھر اپنی زوجہ سے یہ بات کہہ دی کہ واستغفری لذنبک، کہ اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ اپنے خدا سے، مجھ سے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ کیوں؟ انک کنت من الخاطئین، بے شک خطا تیری ہے، تو ہی خطا کار ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر گناہ کا موقع مل جائے اور انسان اللہ کی رضا کے لیے گناہ نہ کرے تو اس سے انسان کو خروج ملتا ہے، رفتیں ملتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں۔ اور ایک بات اس سے ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب گناہ کا موقع مل جائے اور انسان عزم کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے میں انسان کے ساتھ مدد فرماتا ہے۔ عام انسان ہو تو اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جب وقت کے نبی ہوں، گناہ کا موقع مل جائے اور اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ بچنے کے اندر مدد فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس موقع کے اوپر مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے حفاظت فرمائی۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر گناہ کا خطرہ ہو، انسان کو چاہیے کہ جلد از جلد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے، ہٹنے کی کوشش کرے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کی جگہ سے بھاگے اور باہر کی طرف نکلے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ فیصلہ کرنے کے اندر قرائن کا بھی لحاظ کیا جا سکتا ہے، قرائن سے بھی انسان فیصلے تک اور حقیقی بات تک پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر قمیص کے معاملے کے اوپر غور کیا گیا تو جس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک قول شاہد کے حوالے سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، یہ عورت کے خاندان میں سے ایک سمجھدار آدمی تھا، اور اس نے یہ گواہی پیش کی کہ قمیص کے اوپر غور کیا جائے، آگے سے پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہوگا، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام بے قصور ہوں گے۔ جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور زلیخا پکڑنے کی پیچھے سے کوشش کر رہی تھی، تو زلیخا کا قصور ہے، یوسف علیہ السلام کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ عزیز مصر نے یہ معاملہ دیکھ کر کے بیوی کے خلاف کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ایک لحاظ سے زوجہ کے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بے قصور ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام ہی کو کچھ عرصہ کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ بیوی کے اوپر تو کوئی زور نہیں چل رہا، تو چلے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام ہی کو ایک سائڈ کے اوپر کر دیا، جیل کی طرف بھیج دیا۔ علماء کا ایک قول یہ ہے کہ معاشرہ اس وقت کا بے حیائی کا، فحاشی کا معاشرہ تھا اور ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے، اور اس لیے بھی عزیز مصر نے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا اپنی زوجہ کے خلاف۔ کہا جاتا ہے، مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اندر غیرت کی کمی تھی۔ اور ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ عزیز مصر کو اس موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے مشتعل نہیں دیا، وگرنہ بعض لوگ ایسے موقع کے اوپر مشتعل ہو جاتے ہیں اور بغیر تفتیش کے، بغیر تحقیق کے کسی کو نقصان دے دیتے ہیں،
ہو سکتا تھا کہ وہ اشتعال میں آ جاتا تو یوسف علیہ السلام کو برا بھلا کہہ دیتا، اس سے ایک نبی کی توہین ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، عزیز مصر کو مشتعل نہیں ہونے دیا، اور وہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ معاملے کے اوپر غور کرتا رہا۔ بالآخر اس بات کے اوپر پہنچ گیا کہ یوسف علیہ السلام معصوم ہیں، انہوں نے کوئی غلط کام کا اقدام نہیں کیا تھا، خطا کرنے والی، اقدام کرنے والی، غلط کام کرنا اور کروانا چاہنے والی جو تھی تو وہ زلیخا ہی تھی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کر دی، عزیز مصر کے اوپر شاہد کے ذریعے بھی، قمیص کے ذریعے بھی، اور پھر بعد میں زلیخا نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ گناہ کروانا میں ہی چاہتی تھی، یوسف علیہ السلام کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کا ماحول مل جائے، نیکی کا موقع مل جائے تو اللہ تعالی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ گناہ سے بچائے، اور جب گناہ کا موقع مل جائے تو اس وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس خاص موقع کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔